حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، لوگ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہاں پر مکہ والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو قسم قسم کی تکلیفوں کے دور سے گزار رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی جن کا نام حضرت انیس تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مکہ میں ایک شخص محمد نام کا پیدا ہوا ہے، اور جس نے اعلان نبوت کیا ہے اور جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مکہ المکرمہ چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں کی خبر لے کر کے آؤ کہ واقعی میں وہ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت انیس چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں مصطفیٰ جانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے جب مدینہ منورہ اپنے قبیلے کی طرف آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اپنے بھائی حضرت ابو ذر سے بتاتے ہیں کہ سنو کہ وہ ایسے شخص آئے ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، برائی کے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اچھے کام کی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اتنی بات سے میں کی تشفی اور تسلی نہیں ہو سکتی ہے، اپنے بھائی سے کہا کہ تم یہاں رہو، میں خود جا کر کے تحقیق کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ تشریف لانے کے بعد میں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد میں کسی سے اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کر رہے، خاموش ہے کہ مجھے اپنے سے پتہ لگانا ہے۔ زمزم پہ جاتے ہیں، اور زمزم پہ جانے کے بعد میں آب زمزم سے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے پاس داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد میں آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی مسافر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب سنا تو کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ میں اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کو مہمان بناتے ہیں، اور مہمان بنانے کے بعد پھر سے رخصت کرتے ہیں۔ اتنا ہی ہوا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پھر سے خانہ کعبہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جب نظر پڑتی ہے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج بھی تم یہاں پر ہو۔ ان کو اپنے ساتھ میں پھر گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں، راستے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے آنے کا مقصد تو بیان کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں وہاں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں اپنے آنے کا مقصد تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ بات تم کسی سے بتاؤ گے نہیں، یہ بات تم راز میں رکھو گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بات راز میں رکھی جائے گی، اپنے آنے کا مقصد تو بیان کرو۔ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص محمد نام کا پیدا ہوا ہے، اور جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو فرمایا کہ تم بہت اچھی جگہ پر آئے ہو اور بہت اچھے موقع پہ آئے ہو، میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں بھی ان کی خدمت میں ہی جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں جا کر کے دیکھوں گا کہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ان سے ملاقات کا سامان ہو سکتا ہے تو میں دیوار سے لگ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جھکوں گا، ایسے اس طرح سے جھکوں گا کہ جیسے ایسا محسوس ہو کہ میں اپنے جوتے کو سیدھا کر رہا ہوں۔ تم سمجھ جانا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوری پہ کھڑے ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکتی ہے، دیوار سے لگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھکتے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ مولا
کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوتے کو سیدھا سیدھے کر رہے ہو تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ اشارہ مل چکا ہے کہ تم مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو, اسلام کس چیز کا نام ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ابھی دامن اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اسلام لاتے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اب اسلام لا چکا ہوں, دین حق لا چکا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں جا کر کے الگ اعلان لوگوں کو بتا کہ میں اسلام لا چکا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقتی طور پہ منع کیا اور کہا کہ ایسا مت کرو, تم اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اصرار بڑھتا رہا, یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں آتے ہیں, لوگوں کے سامنے اعلان کرتے کہ اے لوگوں سنو کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا ہوں, میں دامن اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مارنے لگتے ہیں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جب وہ ان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے پہچان لیتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو, ان کو بچا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو یہ کس قبیلے سے ہے, ارے یہ اس قبیلے سے ہے کہ اگر تم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو اس قبیلے سے ہی تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں, تمہارا تجارت کرنا دشوار ہو جائے گا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. دوسرے دن پھر سے جا کر کے اسی طرح سے اعلان کرتے ہیں, لوگ مارنے لگ جاتے ہیں. پھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بچا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ ابو ذر تم چلے جاؤ اور جا کر کے اپنے علاقے میں دین اسلام کا پیغام عام کرو. اس کے بعد انتظار میں رہنا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا نبی مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں. راستے میں اپنے بھائی حضرت انیس سے ملاقات ہوتی ہے. پوچھتے کہ ماں بھائی جان کیا ہوا؟ کہا کہ کیا ہوا, گیا تھا مصطفیٰ کو دیکھا, ان کا ہو کر کے رہ گیا ہو, ان کے ہاتھوں پہ بک چکا ہو. کہا کہ جب معاملہ ایسا ہے کہ آپ اسلام لا چکے ہو تو میں بھی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں بھی اسلام لاتا ہوں. اس کے بعد تیسرے بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیضان ہے.